ابو رافع یہودی وہ بھی توہین کیا کرتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر دے؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گئے، رات کا وقت تھا، یہودیوں کا قلعہ اور وہ ان کا سردار تھا، اور اس کے گھر کے بہت سارے دروازے تھے۔ آپ جس وقت رات کے وقت میں داخل ہوتے تو جو دروازہ کھولتے اس کو اندر سے کنڈی لگا دیتے، حتیٰ کہ اس کے مرکزی کمرے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اس کو آواز دی، جس وقت وہ بولا تو جہاں سے آواز آئی تھی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ بڑی زور سے چنگھاڑا، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر کے کمرے سے باہر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آواز بدل کے دوبارہ آواز دی اور کہا، اے ابو رافع کیا ہوا ہے، تو کیوں اونچی اونچی بول رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگا، میرے کمرے میں ایک مرد ہے جس نے ابھی مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ابھی زندہ ہے؟ پھر وہاں اس کے پیٹ پہ تلوار رکھی کہ دوسری طرف سے نکال دی، اور یوں اس کو واضح جہنم کیا۔ باہر نکلے، چھت سے اترنے لگے، سیڑھیاں تھی تو وہاں سے گر گئے اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے باوجود بھی ساری رات وہاں قیام کیا اور اپنی پنڈلی پر امامہ شریف باندھ دیا، اور فرمانے لگے، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پکی خبر نہ مل جائے کہ گستاخ والے جہنم ہو گیا ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، آپ کے دیوانے اپنی درد کو نہیں دیکھتے بلکہ دیکھتے ہیں تو شان رسول علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ کہا ہماری تکلیف بعد کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل یہ ہے کہ گستاخ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے کہ یہودیوں نے صبح کے وقت اعلان کیا کہ ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب مجھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا، محبوب گستاخ تو قتل کر دیا ہے لیکن میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹانگ کو پھیلاؤ۔ کہتے میں نے پھیلایا، رسول پاک علیہ السلام نے میری پنڈلی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میری ٹانگ یوں جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ یہ انعام بھی سرکار عطا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس راہ محبت میں کوئی زخمی ہو جائے تو علاج خود سرکار فرماتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے پھر شفا بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ لگنا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ٹانگ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔